مولانا بابانا ملجانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وفوض عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله مولانا العظيم۔ قال اللہ تعالی فی عظمت رسولہ الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب طبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زلف عنبری اور نالین پاک کی برکتوں اور سعادتوں کے طفیل اپنی بارگاہ میں آج کی اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ جس خوشی کے موقع پر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی کے اس موقع پر اس محفل پاک کے انعقاد کو اللہ پاک اپنے مقبول بندوں کی حاضری کے صدقے قبول فرمائے، شادی کو خانہ آبادی فرمائے اور فریقین میں دونوں خاندانوں میں اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے محبت اور اتفاق کو قائم کرے۔ قرآن مجید کی ایک مختصر آیت پاک کا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ چند منٹ کے لیے مخصوص وقت میں چند باتیں سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے ہمیں جو کچھ کہیں سنیں سمجھیں اسے دل میں اتارنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم لوگ شکر کرتے ہیں اور شکر کرنا چاہیے صدہا بار کروڑ بار کہ اس رب نے ہمیں عظیم دین اسلام جیسا پاکیزہ نظام زندگی کے لیے دین عطا فرمایا، اور اللہ کا شکر کہ اس رب العالمین نے جماعت اہل سنت میں ہمیں شامل رکھا ہے۔ اس جماعت اہل سنت سے ہماری وابستگی ہماری اور آئندہ قیامت کی صبح تک آنے والی ہماری نسلوں کی بھی وابستگی عطا فرمائے، اور جماعت اہل سنت سے ہم منسلک رہیں۔ اللہ پاک یہ عقیدہ اور یہ محبت ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے، آمین آمین۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پاک تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ نے یہ بات کہی کہ آج 3 خوشیاں اس آنگن میں جمع ہیں، آج کی اس شب میں، آج کی اس رات میں، اور اس آنگن اور اس احاطے میں 3 خوشیاں آج کی اس محفل کو شامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ شادی ہے جو سنت نبوی ہے، جس کے موقع پر کل جن کا عقد ہونے والا ہے
ان کی شادی کی خوشی کے موقع پر میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا، جس میں نعتیں بھی آپ نے سنی نعت خوانوں سے اور بیانات بھی، اللہ رسول کا ذکر بھی سنا اور سن رہے۔ ایک تو یہ شادی اللہ کے رسول کی سنت اور ایک خوشی کا ماحول، پورے یار دوستوں میں، برادری میں، گھر میں خوشی کا ماحول، ایک خوشی تو یہ ہے۔ اور دوسری خوشی یہ ہے کہ اس شادی میں رسول کی سنت کی جو ادائیگی ہے اس نسبت سے رسول اللہ کی اولاد بھی موجود ہے۔ تو حضرت پیر صاحب قبلہ کا اس آنگن میں، اس پروگرام میں حاضری، یہ دوسری خوشی۔ اور تیسری خوشی یہ ہے کہ ان دنوں میں شادی ہو رہی ہے جن دنوں میں آمنہ کا در یتیم زمین پہ جنم لے کر آیا ہے۔ تو تین خوشیاں یکجا جمع ہوئی ہیں اور تینوں نسبتیں حاصل اور تینوں نسبتیں با کمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شادی کو حضرت پیر صاحب کی وساطت سے برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب برادری میں ہم سب مسلمانوں کو ایسی ہی شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اب رہا سوال یہ کہ جن جن کو دنیا کی ہوا لگ جاتی ہے پھر وہ الٹا سیدھا شادی میں خرچہ کر بیٹھتے ہیں۔ حضور کی سنت آپ کو انویٹیشن کارڈ دیں بیٹے یا بیٹی کی شادی میں، ایم ایل اے تک کے لوگوں کو، منتری تک کے لوگوں کو آپ دنیا بھر سے آپ کے آنگن میں، ہندو مسلم سب کو بلائیں، اچھی بات ہے، انویٹیشن دینا چاہیے۔ خوشیاں پلٹ کے زندگی میں کبھی کبھار آتی ہیں تو اچھا پروگرام رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن آپ سب کو انوائٹ کریں اور جس رسول کی سنت ہے اسی رسول کو انوائٹ نہ کریں۔ جس کی سنت ہے آپ انہی کو انویٹیشن نہیں دے رہے، سب کو دعوت دے رہے ہو، سب کو نیوتا دے رہے ہو، اور اس رسول کو نہیں دے رہے جس کی سنت ہے۔ یہ تو ناانصافی ہے۔ آپ پوری دنیا کو اگر دے رہے ہو اور جس رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور جس کی سنت کی نسبت ہے تو اس کو سب سے پہلے انویٹ کرو، سب سے پہلے انہیں انویٹیشن دو۔ آپ پوچھیں گے مولانا رسول اللہ کو کیسے انویٹیشن دیں، یہ تو امپاسبل چیز ہے۔ تو میں کہوں گا کہ رسول کی سنت کے موقع پر تمام دنیا کے خرافات چھوڑ کر رسول کی محفل سجا دیں، بس یہی رسول اللہ کو انویٹیشن ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ حضور آئیں گے یا نہ آئیں گے، یہ دو نمبر کی بات ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ محفل سجاؤ، اگر وہ نہیں آئیں گے تو اپنی نظروں سے محفل تو دیکھ لیں گے۔ اور یہ بات ہمارے عقیدے میں ہے، حضور سن بھی ہمیں رہے ہیں، سنتے بھی ہیں، سن بھی رہے ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ آپ خالی انوائٹ کر کے دیکھیں، پھر پتا چلے گا کہ حضور کی نظر کرم کس طرح اور کیسے پڑتی ہے، حضور کیسے سماعت فرماتے ہیں۔ اس بات پر ایک بات یاد آ گئی، حدیث پاک میں آتا ہے حضور کے بڑے پپا حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی بھائیوں میں سب سے چھوٹے، تو اب جو ان سے بڑے ہوئے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت میں یا رشتے میں بڑے پپا ہوئے، حضرت عباس۔ اب چونکہ ہم خالی سمجھانے کے لیے بڑے پپا کہتے ہیں، اب خود حضرت عباس سے کسی نے پوچھا کہ عمر میں آپ بڑے ہو یا رسول اللہ بڑے ہیں، بڑے تم دونوں میں بڑا کون ہے؟ تو حضرت عباس کا جواب سنی۔ اس وقت احمد رضا نہیں گئے تھے انہیں سکھانے کے لیے، یہ جواب سکھانے کے لیے مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت نہیں گئے تھے، یا ہمارے پیر صاحب ان کو سمجھانے کے لیے نہیں گئے تھے، یا خواجہ غریب نواز اور غوث پاک یہ سمجھانے کے، یہ جواب سکھانے کے لیے نہیں گئے تھے۔ تو حضرت عباس نے جو جواب دیا وہ سنیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ بڑا میں ہوں یا میرا محمد ہے، تو جواب سن لو، بڑیا تو کائنات میں میرا محمد ہی ہے، ہر حال میں بڑے تو وہی ہے، یہ بڑپ کا سوال ہی مت لانا، بڑے تو یہی ہے۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ میں جنم میرا پہلے ہو چکا ہے،
یہ ادب کس نے سکھایا تھا؟ آج ہم حضور کے ادب کی بات کریں تو کوئی منہ ٹیڑھا کر لے کہ یہ رضوی بریلوی لوگوں نے نہ جانے کتنا چڑھا بڑھا دیا ہے. ہم کون چڑھانے بڑھانے گھٹانے والے؟ جبکہ حضرت عباس اس وقت 1400 سال پہلے یہ بات ادب کی کر رہے ہیں کہ حضور سے بڑا لفظ استعمال کرنا بھی بے ادبی ہے. رسول اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اگر محمد عربی سے کوئی بڑا ہے تو اسی کو بنانے اور سنوارنے والا خدا بڑا ہے. باقی کائنات میں حضور سے بڑا کوئی نہیں. حضور سب سے بڑے ہیں، سب سے اتم اور اکمل انفس اور اعلیٰ حضور کی ذات ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں پیدا پہلے ہو گیا ہوں، میرا جنم پہلے ہو گیا. اب رہا بڑے کا سوال تو بڑے تو حضور ہی ہیں. تو ہم تو خالی سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں. حضرت عباس ایک دن حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ. اب یہ بات کر رہے ہیں مدینہ میں، اور حضرت عباس بات کرنے آئے ہیں مکہ کی. جس وقت کر رہے ہیں وہ جگہ مدینہ. تو کم سے کم رسول اللہ کی عمر مبارک 50 سے اوپر، چونکہ 53 سال تو مکے میں گزار دی، پھر یہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے. تو ہجرت کے 2-3 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا. تو آقا دو جہاں 55-56 سال کی عمر کے ہیں. تو حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 50 سال پرانی ایک بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن کی تختی پہ ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے اس بات نے بڑے حیرت میں ڈال دیا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو پوچھوں. تو اب میں نے یہ حدیث کیوں سنائی ہے؟ اس بات پر کہ آپ حضور کو انوائٹ کریں. وہ آتے ہیں نہیں آتے یہ 2 نمبر کی بات ہے. آپ انوائٹ کر کے دیکھیں، اگر نہیں آتے، ہماری عشق میں اتنی کمزوری ہے کہ وہ تشریف نہیں لاتے، تو کم سے کم اپنی نگاہ میں ہمیں دیکھ تو لیں گے. حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بات ہے پرانی، اگر آپ اجازت دیں تو سوال کروں. حضور نے فرمایا چچا دل کھول کے پوچھئے، ایسی کون سی بات ہے جو محمد کے دماغ کی تختی پہ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ پوچھئے. تو حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں 2 سال دودھ پیتے کی مدت میں، اور پھر 2 سال دوسرے. حضرت حلیمہ سعدیہ دودھ پلانے کے لیے لے گئی، 2 سال پورے ہوئے، واپس حضرت رسول اکرم کو حضرت آمینہ کی گود میں دینے کے لیے آئی. لیکن حضور سے تعلق محبت اتنا قائم ہو چکا تھا کہ چھوڑنے کو من نہیں کر رہا. تو حضرت حلیمہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے مخدومہ کائنات آمینہ بڑی سخی ہے، تیرا محمد بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بابرکت ہے کہ ہمیں تیرے یہاں چھوڑنے کی مدت پوری ہو گئی، دل قبول نہیں کر رہا. اگر خوشی سے اجازت دے تو چند سال اور اپنے گھر رکھو. تو حضرت سیدہ آمینہ نے کہا چونکہ حضور کی اماں ہے نا، تو حضور کسی کا دل نہیں توڑتے، تو جس گود میں پلے بڑے ہیں وہ ماں کیسے کسی کا دل توڑے. تو حضرت آمینہ نے مسکرا کے کہا اگر آپ خوشی سے لے جاتی ہیں تو لے جائیے. تو 2 سال اور رہے بنو سعد قبیلے. تو پھر خاندان کے لوگ ملاقات کے لیے ملنے دیکھنے کے لیے آتے تھے. کبھی حضور نبی اکرم کے چچاؤں میں کوئی آ جاتا، کبھی خاندان کا کوئی اور سبے آ جاتا بنو سعد کے قبیلے میں. تو حضرت عباس کہتے ہیں میں آیا تھا تمہیں دیکھنے کے لیے، اور تمہاری پینگوڑے کی عمر تھی. حضور سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے پینگوڑے کی عمر تھی اور میں آیا تھا تمہیں دیکھنے کے لیے. اور یہ جو حدیث میں سنا رہا ہوں اس کو تمام مکتب فکر کے مولویوں نے لکھا ہے کتابوں، تمام جتنے ہیں نا، جتنے اس وقت مسلمان کہلانے والے، حتیٰ کہ شیعہ لوگوں نے بھی لکھ دیا کہ ہاں یہ واقعہ ایسا ہوا تھا. اب جس آدمی کو ماننا ہی نہیں ہے اس کو تو آپ سون کے بن کے کھڑے ہو جائیں تب بھی وہ نہیں مانے گا. اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ تو ایک اشارے میں ہی سب کچھ سمجھ جاتے ہیں. تو عرض کی یا رسول اللہ میں دیکھنے کے لیے تمہیں آیا. تو شام کو آ گیا تھا. پھر سیدہ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر اور پریوار والوں نے اصرار کیا کہ اب آئی ہیں تو رات کو یہیں آپ ہمارے یہاں ایک نائٹ ہولڈ کریں، صبح چلے جانا.
تو میں نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے اب آ ہی گیا ہوں، تمہیں دیکھ لیا برابر تھے، تو میں نے کہا کہ ایک رات اور بھی روک لیتا ہوں۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں وہیں رکا، تو بار بار دل میں ایسا ہوتا تھا کہ بستر سے اٹھ اٹھ کر پنگوڑے میں تمہاری زیارت کے لیے آتا تھا۔ ایسا دل کرتا کہ بھتیجا ہے، بیٹا ہے، اور بڑا چونکہ بھائیوں میں بھی حضرت عبداللہ بڑے چہیتے تھے، تو پھر ان کے لگتے جگر ہیں، تو ایک خاندانی جو محبت تھی وہ بھی تھی، تو اس نسبت سے بار بار اٹھتا اور آپ کو دیکھتا۔ تو جب میں دیکھنے آیا تو رات کا ایک حصہ گزرا تھا، بیچلے پہر میں رات چل رہی تھی، 14ویں کی رات تھی، چاند اپنے جھوبن پہ تھا، چمک رہا تھا، اب کھلا تھا، اب کوئی اس طرح تو تھا نہیں۔ میں پنگوڑے کے قریب آیا اور تمہیں دیکھا تو تعجب مجھے چاند کو دیکھ کر ہوا کہ پنگوڑے میں آپ کی انگلی یا تو ارادتاً آپ چلا رہے تھے یا یوں ہی چل رہی تھی، لیکن دیکھا یہ کہ انگلی جدھر گھومتی ہے چاند بھی ادھر ہی گھوم رہا ہے۔ جہاں انگلی گھومے چاند وہیں چکے، انگلی گول گھومے تو چاند گول گھومے، انگلی دائیں بائیں ہو تو چاند دائیں بائیں ہو۔ ادھر میں نے انگلی کو دیکھا، ادھر چاند کو دیکھا، تو دل میں خیال آیا کوئی بھرم تو نہیں ہے۔ انگلی اٹھاتے مہد میں تو حضرت عباس کے دل میں خیال آیا کہ کوئی بھرم تو نہیں ہے کہ بھئی چاند ادھر ادھر جھک رہا ہے، میرا کوئی بھرم تو نہیں ہے۔ تو یہ برہم مٹانے کے لیے میں نے آپ کے ہاتھ مبارک کو پکڑا اور انگلی کو جھکا کر واپس آپ کو پنگوڑے میں ہاتھ سیدھا رکھ دیا، تو چاند رک گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر ہاتھ اٹھایا، جیسے انگلی ہلائی تو پھر چاند پھر گھومنے لگا، پھر جھکنے لگا۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ چاند اپنے آپ نہیں ہل رہا، رسول اللہ کی آپ کی انگلی کے اشارے سے جھک رہا ہے۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے جو پیر صاحب نے اشارہ دیا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ بس یہ پوچھنا ایک تو شاید پرانی بات ہے، آپ کو یاد ہو نہ ہو، میں نہیں کہتا یاد نہ ہو، بڑے ادب والے تھے، میں 50 سال پرانی ہے، دماغ کی تختی سے اگر نکل گئی ہو تو ریپیٹ میں نے سنا دی ہے۔ محبوب کچھ یاد ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں مدینہ میں۔ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا چچا سب سے پہلے تو جو یاد ہے اس کی بات کر دو، پھر جو تمہیں انگلی کے چلنے سے چاند کے جھکنے پر تعجب ہوا اس کا جواب دے دو۔ دو باتیں ہو گئی، ایک تو یہ کہ یاد کی بات، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا یاد ہے یا رسول اللہ یاد ہے، تو جب یاد کی بات کرتے ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں، میں اس سے بھی ایک پرانی بات تمہیں سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی پرانی بات۔ یا رسول اللہ اس سے بھی کوئی عجب پرانی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں چچا یہ تو پنگوڑا ہے، 2 سال کی عمر ہے، پنگوڑے کی مدت ہے اور زمین ہے، اس سے بھی پرانی بات میں نہیں بھولا ہوں کہ میں اپنی ماں کے بطن پاک میں تھا، ایک روایت، اور دوسری روایت میں آتا ہے ماں کی گود میں۔ ایک روایت یہ کہ بطن پاک میں میری ماں سیدہ آمینہ کے بطن پاک میں تھا، میں اپنی ماں کے پیٹ مبارک میں تھا، اور اس وقت اپنی ماں کے بطن میں رہ کر زمین پر، اور اللہ کی تقدیر جو لوح محفوظ اور جس پر قلم چلتا ہے، اور جو تقدیر کا قلم ہے وہ قلم جب لوح پر چلتا، اس تختی پر چلتا، اور یہ تختی کتنی دور ہے؟ 7 آسمان، پھر 7 آسمانوں سے اوپر عرش، عرش سے اوپر کرسی، کرسی پر تختی، تختی پر قلم چلتی۔ فرمایا کہ جب تختی پر قلم چلتی تو اے چچا عباس سنو، اس وحدہ لا شریک لہ کی قسم جس نے محمد کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا ہے، میں اپنی ماں کے بطن پاک میں تھا، اور لوح محفوظ پر جو قلم چلتی تھی اس قلم کے چلنے کی آواز بھی ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا۔ میں قلم کے چلنے کی آواز بھی سنتا، اور خالی آواز نہیں، قاضی ایاز لکھتے خالی آواز نہیں، وہ قلم کیا
لکھ رہی تھی وہ تب بھی جانتا تھا، آج بھی جانتا ہوں۔ آپ یہ پوچھتے ہیں کہ یاد رہے نہ رہے، رہی یاد کی بات تو اس زمانے کی بات نہیں بھولا، اور کیسے بھولے جبکہ قرآن کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے محبوب خدا نے آپ کو ایسا پڑھایا ہے کہ اب کبھی آپ نہیں بھول سکتے۔ تو یہ بھی مجھے یاد ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، مجھے یہ بھی یاد ہے، وہ بھی یاد ہے۔ اب تعجب کی بات، آپ کو جو تعجب ہوا ہے کہ وہ چاند کیوں گھومتا تھا، تو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا بیٹا لاڈلا اتنا اس کے لیے کھلونے اچھے۔ اب آپ کا بیٹا ہے، لاڈلا ہے، تو چاچو بھی لے آئے گا۔ ہم لالا کے کیا لائیں گے؟ کھٹارا لے آئیں گے، کار لے آئیں گے، مرسیڈیز چھوٹی والی لے آئیں گے، بی ایم ڈبلیو لے کے آئیں گے، اوڈی لے کے آئیں گے، فارچونر لے کے آئیں گے جو رمکڑے میں بن رہی ہیں گاڑیاں، یا اور زیادہ لاڈ پیر کریں گے تو ایک گڈا لے کے آ جائیں گے، اور کیا لائیں گے؟ یا کوئی اونٹ گھوڑا کا گدھیڑا لے کے آ جائیں گے۔ اس سے بھی زیادہ لاڈ پیار ہوگا تو کیا لائیں گے؟ آج کل زیادہ نہ صحیح تو وہ موبائل لے کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ کیا لا کے دیں گے بچوں کو؟ جتنا لاڈلا بچہ اتنے کھلونے لاڈلے۔ کہا میرے چاچا میں اس پورے جگ میں خدا کا لاڈلا ہوں، کائنات خداوندی میں خدا کا لاڈلا میں ہوں، پیارا میں ہوں۔ جب خدا نے پورے سنسار میں چن کر مجھے اپنا لاڈلا بنایا ہے، میں اگر پنگوڑے میں رہوں تو دنیا کے دستور میں ہر لاڈلے کے لیے اچھا کھلونا ہے، تو دنیا میں کوئی ایسا کھلونا نہیں جو محمد کی برابری کر سکے، اس لیے خدا نے نوری محمد کو نوری کھلونا عطا فرمایا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ تو تعجب نہ کریں، یہ تو کھلونے تھے میرے، اس وقت بھی کھلونے تھے، آج بھی کھلونے۔ اور یہاں پر رک کر میں ایک بات کہوں کہ تعجب کیا چاچا، وہ تو کھلونا بچپن میں میرا تھا، اب تو بڑا ہو گیا، کائنات کی قلم اللہ نے میرے ہاتھ میں رکھی ہے، رات چاند و سورج کی بات وہ تو میری امت کے عظیم اولیاءوں کا بھی کھلونا بن کے رہتے ہیں، جن کے لیے چاہیں ان کے لیے موڑ دیتے۔ تو میرے چچا میں تو اس وقت بھی جانتا تھا، آج بھی جانتا ہوں۔ بات ختم ہو گئی، حدیث پوری ہوئی۔ جو رسول پنگھوڑے میں چاند کے اشاروں کو جانے، جو رسول ماں کے بطن میں قلم کے آواز کو سنے، قلم کے لکھے ہوئے کو جانے، وہ رسول اگر تم شادی میں انوائٹ دو، چاہے وہ رسول ماں کے پیٹ میں ہو یا قبر زمین کے پیٹ میں ہو، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ رسول اوپر رہے یا نیچے رہے۔ رب کہتا ہے میرا رسول کہیں بھی رہے، تم دعوت دے کر دیکھو، وہ آ بھی سکتے ہیں، تمہیں جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکارے، وہ وہاں سنے۔ اب تو ہم اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں کہ سلام پڑھیں کہ نہ پڑھیں، رسول سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ ہم تو اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں کہ سلام پڑھیں کہ نہ پڑھیں، رسول سنیں کہ نہ سنیں۔ یہاں سے نہیں پڑھنا چاہیے، وہی مدینے جا کے پڑھنا چاہیے۔ ارے ہم کب کہتے ہیں کہ ہماری آواز اتنی تیز ہے کہ فلودی سے مدینہ پہنچ جائے؟ لوگ کہتے ہیں تمہاری آواز کہاں مدینے پہنچے، تو ہم نے کب کہا کہ ہماری آواز پہنچتی ہے؟ ہم کمزور ہیں، ہماری آواز پر بھروسہ نہیں، لیکن رسول اللہ کی سماعت پہ بھروسہ ہے کہ رسول کے کان کمزور نہیں ہے۔ جو رسول ماں کے بطن میں قلم کے پوائنٹ کی آواز سن سکتا ہے، وہ زمین کے پیٹ میں رہ کر امتی کی آواز کیوں نہیں سن سکتا؟ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس لیے شادی کے موقع پر اگر دوسرے خرافات سے بچ کر اپنے رسول کو انوائٹ کریں ہم، تو رسول اللہ نظر فرمائیں گے اور اچھی محفل سجائیں گے تو حضور کے نعتیں پڑھی جائیں گی، قصیدے بولے جائیں گے، تو اس سے بڑا اچھی شادی کون سی ہوگی؟ ان شادیوں سے بھی کوئی اچھی شادی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ پارٹی رکھ رہے ہو تو پارٹی میں دنیا والوں کو جس سے آپ کے تعلق ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، خوشی کا موقع ہے، سب کو منگاؤ، لیکن پروگرام رکھو
تو کوئی خرافات کا نہ رکھو تو رسول اللہ کے غلامی والا پروگرام رکھو. اور آج یہ مبارکبادی کے لائق ہیں. اور یہ چیز کب ہماری سوچ میں آئے گی؟ دیکھو ایک گھر میں عالم بنا تو اتنے علماء کو اس نے جمع کر لیا. دیکھو بے شک. اور ایک وقت یہ تھا کہ مولوی جنازہ پڑھانے کے لیے ڈھونڈے سے نہیں ملتا تھا. آج ایک خاندان میں ایک مولانا سکندر ہوئے تو کتنے مولاناؤں کو بلا لیا ہے. کتنی رونق بڑھاتی ہے. اور پھر مولاناؤں کے بھی مولانا اور حضرت پیر صاحب جیسی عظیم ہستی کو اسٹیج پہ لا کے بٹھا. واہ 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 سبحان اللہ. تو یہ ہوش کب آئے گا؟ جب ہم اپنے بچوں کو دین اور دنیا کا علم پڑھائیں. بے شک. دین کا علم ہوگا تو یہ سوچ آٹومیٹکلی پیدا ہو جائے گی. خرافات سے بچ جائیں گے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر ایک خاندان میں کوئی عالم باعمل نکل آئے تو کم سے کم 7 پشتوں کو نکال لیتا ہے جہالت سے. بے شک. اللہ تعالی حضرت مولانا کو بھی زیادہ اور خدمت کا جذبہ عطا فرمائے اور آپ سب لوگوں کو، اہل فلودی کو اور خاندان والوں کو ایسے کاموں میں علماء کی مدد کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت کا جز پڑھا ہے. اب ایک تو نسبت ہو گئی شادی کی خوشی والی، اس پر میں نے سنا دیا انوائٹ کا. ایک تو حضرت پیر صاحب آ گئے، دوسری خوشی. اب تیسری خوشی ربیع الاول نور شریف جو اس محفل کو جس سے نسبت ہے. حضور تشریف لائے اس مہینے کی 12 تاریخ کو حضور تشریف لائے. اور کافی لوگ ہیں جو، اب زیادہ تو میں نہیں کہوں گا لیکن کھڑوس مزاج ضرور کہوں گا. جو کھڑوس مزاج لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ 12 ربیع الاول کے دن جھنڈے، یہ لائٹیں، یہ خوشی، یہ جلوس نہیں نکالنا چاہیے. کیوں؟ بولے اس دن تو رسول اللہ کا وفات ہوئی ہے. اس دن تو رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے. تو سیدھا سادہ جواب تو یہ ہے ایک کہ جن کے مر جائیں وہ جلوس نہ نکالیں، خوشی نہ منائیں، وہ غم منائیں. ہمارا محبوب کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے. بے شک. یہ تو جیسے لوگ ویسا جواب ہے. لیکن جب علمی بات کریں تو یہ کہنے والوں کے اوپری جو مولانا ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جیسے بڑے بڑے علماء، انہوں نے تحقیق سے لکھا ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ اور سوموار کے دن اگر رسول اللہ کا وصال کوئی کہے کہ 12 تاریخ تھی چاند کی اور پیر کا دن حضور دنیا سے رخصت ہوئے، پردہ فرمائے ہیں، تو یہ پیر کا دن اور 12 تاریخ میچ ہی نہیں ہوتی. اگر اگلے 3 مہینے، چونکہ 9 ذی الحج کو رسول اللہ نے حج فرمایا، 9 تاریخ ذی الحج تھا اور ذی الحج محرم سفر، تو تینوں مہینے ذی الحج کا مہینہ، محرم اور سفر تینوں 30 کے کریں تب بھی 12 اور پیر کا دن سیٹ نہیں ہوتے. تینوں کے تینوں 29 کریں تب بھی 12 اور پیر کے دن سیٹ نہیں ہوتے. تینوں میں سے ایک کو 29، 2 کو 30 کا کریں تب بھی 12 اور 29 سیٹ نہیں، 12 اور پیر سیٹ نہیں ہوتے. ایک کو 29، 2 کو 30 کا کریں، کسی بھی طرح تاریخ ملا لیں، پیر کا دن اور 12 چاند کی تاریخ نہیں ملتی. اس لیے ثابت ہوا کہ 12 تاریخ پیر کے دن ولادت ہے، وصال رسول نہیں. خیر یہ ایک علمی بحث ہے. آپ زیادہ اگر اس میں معلومات لینا چاہیں تو اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ لینا. یہ ایک علمی گفتگو ہے. تو حضور نبی اکرم 12 تاریخ پیر کے دن اس دنیا میں تشریف لائے. ہم اس کی خوشی مناتے ہیں اور خالی ہم نہیں مناتے. آپ حدیثیں اٹھائیے، کس کو جھٹلائیں گے؟ آپ کہو گے زرقانی، نہیں امام زرقانی ضعیف ہیں. آپ کہو گے جلال الدین سیوطی ضعیف ہیں. اتھارٹی جو دین کے اکابر علماء ہیں، آپ قاضی ایاز کو پڑھیں، زرقانی کو پڑھیں، شرف المصطفیٰ نیشاپوری کو پڑھیں. آپ آگے بڑھتے جائیے، سیرت حلبیہ کو پڑھیں، محمدیہ کو پڑھیں. جس کتاب کو اٹھائیں گے باتیں تو وہی ملیں گی جو 1400 سال سے لکھتے آ رہے ہیں. علماء ہمارے صوفیہ لکھتے ہیں کہ حضور کی ولادت ہوئی تو خدا نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جا، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، اس سے پہلے جا، زمین پر 3 جھنڈے جنت سے لے جا. ایک کعبۃ اللہ کی چھت پہ لگا، ایک مشرق
مشرق میں لگا، ایک مغرب میں لگا، جھنڈے گاڑ دے۔ ہم نے کہا مولا یہ جھنڈے کیوں لگوا رہا ہے؟ کہا جبرائیل اب تک زمین پر ہر کوئی راج کر رہا تھا، آج سے سکہ اور راج رہے گا تو میرے محمد ہی کا رہے گا۔ تو اب جھنڈے لگانے کی روایت کو اگر آپ کہو گے ضعیف ہے تو پھر پوری اتھارٹی ضعیف ہو جائے گی، اوپر تک بڑے بڑے اکابر علماء ضعیف ہو۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے پیر صاحب یہاں موجود ہے نہ ہوں اور دوسرے کمرے میں ہوں، اور وہاں سے مولانا سکندر پرچی لے کر آئے کہ پیر صاحب قبلہ نے کہا ہے کہ پروگرام ختم کر دو، بس پروگرام پورا کرنا ہے، تو آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر کہے نہیں نہیں یہ ضعیف روایت ہے، پیر صاحب نے ایسا نہیں کہا، یہ نہیں ایسا نہیں کہا۔ اب پھر پلٹ کے دوسری بات آئے کہ نہیں پیر صاحب نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ پروگرام 2 بجے تک چلاؤ۔ اب ہماری پسند کی بات آئی تو ہم کہیں نہیں یہی پیر صاحب نے کہا۔ تو ایک ہی آدمی کی ایک بات ضعیف اور ایک ہی آدمی کی دوسری بات قوی، یہ تو ہو نہیں سکتا، تو آدمی خود ضعیف ہو جائے۔ جو آدمی خود کہہ رہا ہے اس کی ہر بات قوی ہونی چاہیے۔ اگر جلال الدین سیوطی یہ کہیں کہ رسول کی ولادت پر جھنڈے لگے تھے، جبرائیل نے لگائے تھے، تو روایت ضعیف نہیں ہے۔ اگر روایت کو ضعیف کہیں گے تو جلال الدین سیوطی کی دوسری باتیں ضعیف ہو جائیں گی۔ اس لیے اکابر علماء نے کہا کہ میلاد رسول کی خوشی میں گھروں پہ جھنڈے لگانا یہ خدا کی سنت ہے، اس لیے ہم میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں، منانا چاہیے۔ اور سیدھی سی سادی بات ہے، ساری باتیں ایک طرف جھگڑے کی، یہ دلیلوں کی، یہ علمی دلیل، وہ دلیل، ضعیف روایت، سب ایک طرف رکھ دو ایک طرف، سیدھی سادی دلیل۔ بھی آپ کے یہاں 15 اگست مناتے ہیں یا نہیں بھارت واسی؟ ہم سب مناتے ہیں۔ 26 جنوری مناتے ہیں کہ نہیں؟ مناتے ہیں کہ نہیں؟ بھئی اسکولوں میں پروگرام ہوتے، 26 جنوری کو ہم آزاد ہوئے، 15 اگست کو ہم آزاد ہوئے انگریزوں کے چنگل سے، جو خون چوس رہے تھے، من کے کالے تن کے گھوڑے، ان سے بھارت واسیوں کو، اکھیل بھارتیوں کو، پورے ہندوستان کو آزادی ملی 15 اگست۔ 26 جنوری کو ہمارا سویدھان تیار ہو کر لاگو ہو چکا، بن چکا۔ جو آگے کی باتیں، تو 26 جنوری بھی ہمیں تانا شاہی سے لوگ شاہی میں کنورٹ کیا گیا، ہمیں حقوق دیے گئے، تو وہ خوشی کا دن۔ اور 15 اگست کو ہم ظالموں سے آزاد ہوئے، تو 15 اور 26 دونوں مناتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا مناتے کیسے ہیں؟ کیسے مناتے ہیں؟ اسکولوں کے پروگرام میں آپ جاتے ہوں گے، پورے بھارت کا جو پرائم منسٹر بیٹھے وہ 26 اور 15 اگست کو لال قلعے سے جھنڈا لہرا کر وہ پورے دیش کو سمبودھت کرتا ہے کہ نہیں؟ کتنی تیاری ہوتی ہے، ٹریفک جام بند کر دیا جائے، روڈوں کو صاف کر دیا جائے، جھنڈے لگا دیے جائیں، اور اول جھنڈا ہے آزادی کا، ہم بھارت کا جھنڈا لہراتے ہیں۔ اور جب جھنڈا لہرانے کے لیے، جھنڈے کو لہرانے کے لیے جو بھی اتیتھی وشیش مہمان ہو اس کو جب بلاتے ہیں اور وہ جھنڈے کو لہراتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ سب لوگ کھڑے ہو کر سلامی دیتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، دیتے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ جتنے بھی شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں یہ سب سلامی میں کھڑے رہتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ ہیں نا، یہ اس وقت جو حضور کی میلاد کے لیے بات کریں تو کہتے ہیں شرک ہے، بدعت ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب ہندوستان کا جھنڈا جب وہ لہرایا جاتا ہے تو سلامی کے لیے یوں ہاتھ کر کے کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں؟ رہتے ہیں نا۔ اور اس وقت اگر کوئی کہے کہ نہیں میں یہ کھڑا ہو کے اس جھنڈے کو سلامی نہیں دوں گا، یہ بدعت ہے، اور وہ بیٹھا رہے، تو پولیس پرشاسن اس کو پھول ہال چڑھائے گی کہ کیس ٹھوک دے گی، ایک دھارا لگ جائے گی اس پہ۔ بھارتیہ جھنڈے کا اپمان کیا ہے اس نے، بھارت کی عزت کا اپمان کیا ہے، تو کیس آ جائے گا۔ کل تو اخباروں میں سرخیوں میں نام چمک جائے گا اس کا۔ بھارت کی آزادی پر بھارتیہ جھنڈے کی سلامی کے لیے اگر بھارت واسی کھڑے ہوں تو کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے، ہر کوئی قبول کرے۔ جب ہم نے کہا کہ ارے دنیا کے لوگوں، ہم ملک کی آزادی میں ملک کی عزت کے جھنڈے کو سلامی دیں، تو کوئی فتویٰ بازی
نہیں تو رسول اللہ کی ولادت خالی بھارت کی آزادی نہیں، پوری مانو جات کی آزادی ہے، انسانیت کی آزادی ہے، نسل آدم کی آزادی ہے۔ انسان کو آزادی ملی ہے جب رسول پیدا ہوئے، اور اس کی ولادت کی خوشی میں جھنڈا لگے تو کوئی آپتی اور فتویٰ نہ ہونا چاہیے، بلکہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد۔ اب سیدھی سادی بات ہے، اس پر تو کسی مفتی صاحب سے پوچھئے، ارے مول صاحب تم تو رسول اللہ کے جھنڈے میں تو سلامی نہیں دیتے، اب تو سلامی دے رہے ہو، تو فتویٰ کس پر لگاؤ گے، ہم سنیوں پر یا خود پر؟ اور یہ بھی عجب دشمنی ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا، ایک شعر میں کہا نا، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، یہاں تو غلاموں سے نہیں، تیرا کھائیں اور تجھ سے الجھیں۔ غلاموں سے الجھنے والی ہم سے الجھتے تو ہو جاتی بات، ٹھیک ہے بھلے الجھتے، پھر ارے رسول اللہ سے الجھ رہے ہو، کبھی سلامی پہ فتوے، کبھی درود پہ فتوے، کبھی کھڑے ہونے پر فتوے، کبھی کہتے ہو سنتے نہیں ہیں، کبھی کہتے ہو دیکھتے نہیں ہیں، جبکہ میرے رسول فرما رہے ہیں کہ اے امتیو تمہارے سلام تو زمین سے پڑھتے ہو، میں تو ماں کے بطن میں لوح محفوظ کی آواز سن رہا تھا، تو تمہارے سلام کون سی بڑی بات ہے؟ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں، اور سب کو اسی عقیدے پر رہنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن مر کے قبر میں جائیں گے تو نہ مولوی صاحب آئیں گے کام، نہ دوسرے آئیں گے۔ قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہاں جھنڈا تو ایک ہی ہوگا حضور کا، تو ابھی سے بھلائی کر لیں تاکہ قیامت کے دن حضور اپنے جھنڈے میں قبول فرما لیں۔ تو الجھنا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور میرے ان بھائیوں کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ حضور کے غلام بن جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب قرآن مجید میں، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے دنیا کے لوگوں حق اللہ کی طرف سے آ چکا ہے، حق ہے نا وہ اللہ کی طرف سے آ چکا ہے، جب حق آ گیا ہے تو تم ادھر ادھر کی نہ سوچو، شک میں مت پڑو۔ ہم نے کہا مولا کون سا حق؟ تو مفسرین نے جملہ اتفاق کر کے یہ بات کہی ہے کہ حق سے مراد ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کہتا ہے میرا رسول آ گیا، میرا حبیب آ گیا، اب کلمہ پڑھنے والوں شک میں نہ رہو، یقین والے بنو۔ کس شک میں؟ کہ مت سوچنا کہ رسول سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، رسول غیب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، رسول زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، رسول یہ ہے کہ نہیں ہے، یہ شک کی باتوں میں مت پڑھنا۔ یقین رکھو کہ میرا رسول زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گے۔ یقین رکھو کہ رسول سنتے تھے، سنتے ہیں، سنتے رہیں گے۔ یقین رکھو کہ دنیا بھی رسول اللہ کی ہے، قبر میں بھی راج رسول اللہ کا ہے، حشر میں بھی راج رسول اللہ کا ہے۔ تبھی تو بریلی کا امام کہتے ہیں سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنا۔ واہ واہ، اسی لیے یقین والے بنو، شک والے، قرآن نے کہا ہے شک والے مت بنو۔ مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ واللہ رضا واللہ، پوری نعت لکھ کے سنتے ہیں کہ معاشر میں یہ مطلع ہے، سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ پڑھتے پڑھتے اینڈ پر پہنچے تو کہتے ہیں واللہ، خدا کی قسم، یہ قسم ہے واللہ۔ مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ جو پہلی بات میں نے کہی ہے اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ یقین یہ ہے کہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی۔ واہ واہ واہ۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے کہ یقین والے بنو، شک والے مت بنو۔ اللہ کا شکر ہے۔ اب ایک دوسری آخری بات، کیونکہ وقت پورا ہو رہا ہے، شک والے بنے کیسے؟ ہم تو الجھ جاتے ہیں۔ اب مجھے گاندھی دھام سے نکلنا ہے، آپ کے یہاں پھلودی پہنچنا ہے، اب ایک کہہ رہا ہے کہ وہ میگا ہائی وے سے مت آنا، بہت خراب ہو چکا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے سوئی والے سے مت آنا، بہت خراب ہے، تیسرا کہہ رہا ہے رادن پور والا اس سے بھی خراب ہے، چوتھا کہہ رہا ہے پالن پور سے گھوم کے پالی ہو گیا۔
اب میں چکرا گیا کہ یہ سب شک میں ڈال دیا، اب کس راستے پہ جاؤں، کہاں سے جاؤں، نہ جانے کب پہنچوں. تو میں نے کہا کوئی یقین والا ڈھونڈو. تو یقین والا تو ایک ہی ہے جو کشتے آتا جاتا ہے. تو میں نے پیر صاحب کو کہا تم کہو کہ راستہ کون سا اچھا ہے، جو کہ تم تو آتے جاتے ہو، تمہیں یقین ہے راستہ کون سا اچھا. تو پیر صاحب نے کہا کسی کی مت سنو، یقین ہے کہ اسی راستے سے آ جاؤ، پورا بن چکا ہے. تو سیدھے آگے سیدھی سادی مثال ہے. ہم نے کہا باری تعالیٰ تو نے حکم دے دیا یقین والے بنو، شک والے نہ بنو، تو یقین والے ہمیں بنائے کون؟ تو رب نے کہا ابو بکر کو دیکھ لے، ابو بکر کو دیکھ، کتنی یقین، کتنا بھروسہ، کتنا ایمان. ارے ابو بکر کی یقین تو یہ ہے کہ عمر فاروق اعظم کو کہہ رہے ہیں بھائی عمر جب میری وفات ہو جائے تو دفنانا مت، غسل اور کفن دے کر روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا، اور کنڈی مت کھولنا اور کہنا آقا تمہارا غلام آیا ہے، اگر آٹومیٹکلی دروازہ کھلے تو اندر دفنانا ورنہ قبرستان میں دفنا دینا. عمر کو کہہ رہے ہیں یقین تھا ابو بکر کو کہ میرا رسول سنتا بھی ہے جانتا بھی. واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو رب کہتا ہے شک والوں ابو جہل کے پیچھے کیوں جا رہے ہو، اتبا کے پیچھے کیوں جا رہے ہو، حسینوں کے پیچھے نہ جاؤ، کلر کا بھلے کالا ہو جاؤ تو یقین والے بلال کے پیچھے جاؤ، یقین والوں کی اتباع کرو. ہم نے کہا مولا یقین والے کہاں، یہ صدیقین یقین والے ہیں، یہ شہداء یقین والے ہیں. اگر دور زمانے میں ہو تو عبد القادر جیلانی کی بات سنو، معین الدین اجمیری کی بات سنو، اور اگر یقین والے بننے ہیں تو میرے بندوں کے ماننے والے بنو، یہ یقین والے ہیں. اور تم یقین والوں کی سنگت میں رہو گے تو تم بھی یقین والے بن جاؤ. واہ، اللہ ہمیں شک سے بچائے، یقین میں ثابت قدمی عطا فرمائے. وما علینا الا